راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، آپ سب کو اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج موضوع بڑا ہی پیارا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں بہت ساری غیب کی خبریں دیں، آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور وہ درست ثابت ہوا، حق ثابت ہوا۔ شروع میں انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر ہم برکتیں حاصل کریں گے، اس کے بعد کچھ ایسے معجزات جن کو خصائص کبریٰ کہا گیا، میرے آقا کی اسپیشلٹیز جو تھی، جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئی، انشاءاللہ ان خصائص کبریٰ کے بارے میں سنیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، عشق و مستی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل، ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پیاری آیتیں ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی ہر آیت سبحان اللہ میرے رب کا کلام ہے، مگر ان آیتوں میں خاص طور پر گویا دربار نبوت کے آداب بیان کیے گئے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جب کوئی بادشاہ اپنا دربار سجاتا ہے، کوئی بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے وزراء اپنا کوئی سیکریٹریٹ بناتے ہیں،
تو اس کے قوانین وہ خود ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہاں آنے کے اوقات کیا ہوں گے، ملنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ آج کل ایک جملہ کہا جاتا ہے ڈریس کوڈ کیا ہوگا، یعنی کئی ایسی جگہ ہے جہاں پہننے کے لیے لباس بھی انہوں نے متعین کیا کہ یہ پہنیں گے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ مگر قربان جائیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضری کس طرح دینی ہے، یہ آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ وہاں جانا ہے تو آوازیں کیسے رکھنی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ہے تو انداز کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان آیتوں کو پڑھیے، سورہ حجرات تو سبحان اللہ یہ عاشقوں کو تو بار بار پڑھنی چاہیے، پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ آپ کے لیے وہ دن لائے، میں دعا کرتا ہوں کاش عین حجرہ عائشہ کے سامنے بیٹھ کر اب وہاں سورہ حجرات کو کھولیں، آئے ہائے، اور پھر اسے پڑھیں۔ تصور جمتا ہے کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں آنے کے آداب رب نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ وہ دن لائے کہ ہم حجرہ عائشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے قریب بیٹھ کر سورہ حجرات پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ انشاءاللہ بادشاہ ضرور آئے گا، اصول بناتے ہوں گے، قوانین یقیناً بناتے ہوں گے، لیکن کسی کا ایسا نہیں سنا ہوگا کہ اس کے دربار میں کتنی آواز رکھنی ہے۔ آواز کے معاملات یہاں پر اتنی سینسیٹیوٹی ہے، رب تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بلند آواز سے بات بھی نہیں کرنی ہے، آوازوں کو پست رکھو۔ پھر سزا کیا ہے؟ اور اگر آوازیں بڑی، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔ اللہ کتنا بھی بڑا نمازی ہو، زکاتی ہو، لیکن یہاں کا بے ادب معاذ اللہ ہو گیا، بادشاہ کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ پھر اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیسا کریٹ ہوا صحابہ پر، انہوں نے آوازیں کتنی پست کر دی، بولنا چھوڑ دیا، ڈر گئے صحابہ کرام کہ کہیں ہماری آواز دربار رسالت میں ہماری آواز کہیں ان کی آواز سے بڑھ نہ جائے۔ تو مدینہ منورہ میں ضرور جائیے، فرمایا ان کے لیے ادب جائیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ آگے آگے انعام بھی ہے کہ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، مدینہ منورہ اللہ تعالی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہتے نا سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ وہ بڑی با ادب سرزمین ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی۔ اللہ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ، عشق و مستی کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ نعت شریف سننی ہے آج ماشاءاللہ، آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے سلسلے کا یہ ہم نے انداز رکھا ہے کہ نعت خواہ سے صرف نعت نہیں بلکہ مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ، تو ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ آج آصف بھائی کو آپ کچھ مدنی پھول دیتے ہوئے بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیے درود پاک۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، آمد مصطفیٰ ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور
سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد مرحبا نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا یا ہے تارا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا کاف گے سو یا اب رواں کے عین سان کاف یا عین سان دل کا ہے چہرہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا سردار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو پرچم لہرا کر بولو ہابا سردار کی آمد مرحبا نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا اے رضا یہ آگے نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا بولو نور آ گیا نور آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم غیب، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں آپ کا علم غیب بھی ہے، اور اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی تو خدا کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، مگر اللہ عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں یعنی اپنے نبیوں، رسولوں وغیرہ کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ علم غیب عطائی ہے، یہ ڈفرنس ضرور یاد رکھیے۔ رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اور باقی سب کے پاس جو کچھ ہے وہ عطائی ہے، وہ رب کا دیا ہوا ہے۔ یہ ڈفرنس جو ہے وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور بہت سارے مسکنسیپشن کو، وسوسوں کو دور بھی کرتا ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ، اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار غیوب کا علم عطا فرمایا، اور آپ نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو عطا فرمائیں، جن میں کچھ کا تذکرہ تو قرآن میں ہے، باقی ہزاروں غیب کی خبروں کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اتنی ساری غیب کی خبریں ہیں کہ ہم وہ تمام تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ چند حصول برکت کے لیے غیب بتانے والے آقا کی پیاری پیاری وہ خبریں سنتے ہیں۔ چند، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں بھی خبریں ہیں، انشاءاللہ وہ چند سنیں گے، پھر احادیث کے ذریعے سنیں گے۔ ایک بڑی مشہور سورہ ہم سارے ہی سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ پہلے ہمارے حافظ صاحب سے کہوں گا کہ وہ سورت ہمیں سنا دیں، اذا جاء نصر اللہ، اور پھر ہم یہ سورت سننے کے بعد اس کے تحت چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ آپ نے کئی بار یہ سورت پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، مگر یہ اشارہ کس طرف ہے، یہ کون سی غیب کی خبر ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی پچھلے ہی دنوں ہم نے سلسلے میں ہجرت مدینہ کی بات کی تھی، وہ سفر جو ایک غم زدہ حالت میں ہوا تھا۔ پیارے آقا کو مکہ پاک سے نکلنے سے پہلے ہی شہید کرنے کی سازش ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا کر میرے آقا کس طرح رات کو نکلے تھے، وہ غار ثور میں جانا، وہ اسی حالت میں سفر کو جاری رکھنا، راستے میں دشمنوں کا آ کر انٹرپٹ کرنا، پھر مدینے میں داخلہ ہونا۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں مکہ پاک سے باہر نکلے ہیں، یہی آقا پھر لوٹ کر مکہ پاک جائیں گے، اور ایسے جائیں گے کہ شان و شوکت کے ساتھ جائیں گے، اور یہ مکہ فتح ہوگا۔ ذرا اس سینیریو کو یاد رکھیے کہ جب جان خطروں میں ہے، صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اب یار غار اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے ہیں، مگر قرآن کی یہ آیات، یہ سورت کیا خوبصورت پیغام دے رہی ہے۔ اس کا ترجمہ سنیے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کی دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ثابت ہوئی۔ سن 8 ہجری میں مکہ پاک فتح ہوا، میرے آقا فاتح مکہ بن کر مکہ پاک میں افواج الہی کے جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ کعبہ معظمہ میں داخل ہو کر میرے آقا 2 گانا ادا کرتے ہیں، اور اب کیا ہوا، اہل عرب بڑی کوانٹٹی میں، یعنی وہی لوگ جو دشمن تھے، فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ حالانکہ اس سے قبل اکا دکا لوگ اسلام لاتے تھے، مگر قرآن نے کہا تھا، کیا فرمایا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔
فوج فوج داخل ہوں گے. سبحان اللہ. قرآن کی یہ پیشن گوئی بڑے تھوڑے عرصے بعد ہی، یعنی یہ صورت نازل ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی دنیا نے یہ نظارہ دیکھا، اور ایسی بے شمار خبریں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. قرآن پاک کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں جو خبریں بیان کی گئی ہیں تو وہ بالکل حرف بحرف پوری ہوئی. جیسے ایک تو آپ نے یہ سورہ مبارکہ بیان فرمائی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات میں قرآن پاک میں غیب کی خبریں دی گئی جو اس کے بعد حرف بحرف پوری ہوئیں اور حقانیت کا پتہ چلا. اور بدر میں آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے. جب کفار ہار رہے تھے تو آپ اس وقت ایک آیت کریمہ پڑھ رہے تھے. یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی، یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. بدر تو مدینہ منورہ جا کر ہوا تھا. تو آیت کریمہ تھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب کفار کی جماعت پراگندہ ہو کر پیٹ پھیر کر بھاگے گی. اب یعنی کفار کی جماعت اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی. اب ہم نے جو مکہ مکرمہ کے حالات سنے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے اس وقت، مکے میں آیات نازل ہوئیں. اب جب ان کا سامنا ہوا مسلمانوں کا، مسلمان تھوڑے 313 اور کفار کی اتنی بڑی جماعت، اب جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگے نا تو پھر وہ آیت، اچھا اس وقت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی. اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس وقت مجھے اس آیت کریمہ کے شان نزول کا پتہ چلا. یعنی قرآن پاک نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ جماعت بن کر آئیں گے، مسلمانوں سے ٹکرائیں گے اور پھر پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. قرآن پاک میں ایسی خبریں ہیں، اور قرآن پاک پر جتنی تحقیق ہوتی جا رہی ہے آج کے لوگوں کی بھی عقلیں حیران ہے. بڑی امیزنگ بات پچھلے دنوں ہمیں پتہ چلی جب ہم مدنی قافلے کے ساتھ مدائن صالح پہنچے تھے. مدنی چینل کے ناظرین کو ہم نے وہ مناظر دکھائے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم کے مکانات ہیں جو انہوں نے پہاڑ تراش کر بنائے. تو مفتی قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اس سفر میں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کم و بیش 5000 سال پرانی قوم ہے. 5000 ایئرز، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے بھی 3500 سال پرانی بات. اچھا مکان اب بھی بالکل ایسے لگ رہے ہیں کہ تھوڑے دنوں پہلے بنے ہیں، کیونکہ پہاڑ کے اندر بنے ہیں تو پہاڑوں پر ویسے بھی بارش اور ان چیزوں کا اثر بہت تھوڑا ہوتا ہے. جو مزے کی بات ہوئی کہ وہ یہ ہوئی کہ اس جگہ کو دیکھیں نا، اللہ کی حکمت ہے، اس جگہ کو ڈکلیئر کر دیا گیا دنیا کی سیاحتی مقام میں. ہم بھی وہاں جب گئے تو پتہ چلا کہ دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں اور انگریز بھی آ رہے ہیں اور وہ جگہ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہسٹوریکل مقام بن گیا. لیکن عجیب بات یہ پتہ چلی کہ جب ان لوگوں نے اس کو دیکھا اور حضرت صالح علیہ السلام کے جو واقعات قرآن میں ہیں جب اس کو پڑھا تو قرآن تو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا، 1450 سال پرانی کتاب بظاہر، ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ 5000 سال پہلے ہوا. تو اب یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کتاب حق ہے. ورنہ ایک کتاب جو 1450 ایئرز پہلے ہوئی ہے تو اس کتاب سے پہلے کے واقعات منوعن کیسے لکھے ہیں؟ وہ اونٹنی کا واقعات، وہ وہاں اونٹنی کا کنواں بھی موجود ہے، وہاں وہ نشان بھی موجود ہے جس سے اونٹنی باہر آئی، اس قوم نے بڑے بڑے مکان بنائے، یہ بھی موجود ہے. تو قرآن کی حقانیت جتنا غور کرتے جا رہے ہیں، جتنا اس میں ڈیپ میں جاتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ میرے رب کا کلام ہے. اور پھر پیارے آقا کی زبانی یہ پیشن گویاں آتی گئیں اور ثابت ہوتی چلی گئیں، سبحان اللہ. تو اور پھر غیب کی خبریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا بخاری شریف کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ آپ سنیں، ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ بھی اس میں ہے اور غیب کی خبر بھی کیسی ہے. جنگ خیبر کا دن، پیارے آقا علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا، میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا. جنگ تو کل ہونی ہے، ایک دن پہلے بتا دیا کہ جھنڈا جس کو آج دوں گا کل اس نے خیبر کو فتح کر لینا ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام کا عشق رسول، کہتے مجاہدین کے اندر بے قراری کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ کون ہوں گے جن کو یہ اعزاز حاصل ہوگا. اب صبح ہر مجاہد، ہر صحابی اسی امید پر کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے، میرا نام اناؤنس ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی بن ابی طالب کا ہے، مولا علی کا نام لیا. اچھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، آنکھیں آ جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا، آنکھوں میں آشوب ہے. ارشاد فرمایا قاصد کو بھیج کر انہیں بلا لاؤ. حضرت علی تشریف لائے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا دی، فی الفور وہ ایسے شفا یاب ہو گئے جیسے کبھی چشمے آشوب ہوا ہی نہیں ہے. پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا. بخاری کے الفاظ ہیں، اور خیبر کا میدان اسی دن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ سے فتح ہو گیا.
کتنی غیب کی خبریں، احادیث سیاستہ کی. میں نے بخاری شریف کی حدیث سنائی، ہمارے اسلامی بھائی نے قرآن پاک کی آیات، اور یہ تھوڑی آیات سنائی ہیں، ہم تھوڑا اسپیڈ میں جا رہے ہیں. میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیسی کیسی احادیث موجود ہیں، کیسی کیسی آیات موجود ہیں. غیب بتانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خبر عطا فرماتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو واضح بیان فرما دیا ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، وہ محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں. سبحان اللہ. تو یقیناً اپنے صحابہ کو خوب غیب بتائے. آج ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی اجتماعات میں عموماً قیامت کی نشانیوں پر باتیں ہوتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیں کیا ہیں؟ یہ دراصل احادیث سے نکالی ہوئی وہی باتیں ہیں جو قرب قیامت میں ہوں گی، اور اس پر بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، بہت زیادہ اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہیں. لیکن اگر یہ مدنی پھول بھی چن لیا جائے کہ یہ سب بتایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہے اور یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اور کیوں نہ آقا کو پتا ہو کہ وہ شخص کے جس پہ پورا قرآن نازل ہو اور قرآن جو ہے وہ ہر شے کا بیان ہو، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہر شے کا بیان اس میں سے نہ جانے تو پھر وہ قرآن پاک پورا کون جانے، ان کے علاوہ کون جانے. تو یقیناً ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے بعض نے ایسا ایسا قرآن پڑھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے انہیں ایسے ایسے علوم عطا ہوئے کہ وہ اس کا بیان پورا کیسے کر سکے سب کے سامنے. مطلب یہ کہ بہت زیادہ صحابہ کو عطا ہوا. آپ حدیث مبارکہ میں سے لیجئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسلمانوں سے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کی حدیث ہے، اور یہ بات جب آپ فرما رہے ہیں، وقت ایسا ہے، سینیریو ایسا ہے کہ مسلمان انتہائی پسماندگی کے عالم میں ہے، اور بھوک و پیاس اور افلاس کا وہ عالم ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیقوں سے، صحابہ سے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تم عنقریب قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے دست میں ہوں گی، تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی. اس طرح کے فرامین آپ نے ارشاد فرمائے. پھر مزید فرمایا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ، جب کسریٰ مر جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ مرتا تو دوسرا تخت نشین ہوتا تھا. اسی طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے. فرمایا وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرْ بَعْدَ، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا جب تم فاتح بن جاؤ گے. فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اور اللہ کی قسم لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے. چنانچہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ قیصر و کسریٰ پر اسلام پہنچا اور وہاں پر بھی اسلام کا بول بالا ہوا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک دین تھا، ایک مذہب اسلام تھا، اور خوب اللہ کی راہ میں ان کا مال جو انہوں نے دراصل اپنی کنجیوں میں، خزانوں میں رکھا ہوا تھا اور غریبوں تک وہ نہ پہنچتا تھا، وہ مال ایسا پہنچا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی فقیر ڈھونڈنا پڑتا تھا، اور زکوٰۃ جو تھا مال لے کر فقیر تلاش کرتے، فقیر نہیں ملتا تھا. ایسا حال ہو گیا تھا اس وقت میں. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کر یہ غیب کی بات بھی پوری ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہے پر اسی طرح بیت المقدس کے فتح ہونے کی نبی کریم علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مجھ سے میری حیات طیبہ کے بعد 6 چیزیں گنوائی تھی، ان میں سے ایک چیز فرمائی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ بیت المقدس بھی فتح ہوا، اور ایسے فتح ہوا کہ فاروق بغیر کسی لڑائی کے چند دن کا محاصرہ رہا، اور اس کے بعد جو وہاں کے راہب تھے، مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے جنگ کو ختم کرتے ہوئے ان مسلمانوں کے بڑے حضرت عبیدہ بن جراح کو بلایا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا امیر کی کچھ خبر دو، وہ کیسا ہے، کیونکہ بیت المقدس ایک دن مسلمانوں کے ہاتھ میں جانا ہے. ہماری کتابوں میں بھی یہ غیب کی خبر لکھی ہے، اور وہ کیسے ہیں ذرا بتاؤ، ان کا جسم کیسا ہے، ان کا رنگ کیسا ہے، ان کی آنکھیں کیسی ہیں. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم کا نقشہ بیان کرنا شروع کیا. بتایا وہ ایسے ہیں، ان کا پیٹ مبارک ایسا ہے، ان کا سینہ مبارک ایسا ہے، ان کا چہرہ ایسا ہے. کہا واللہ یہی نشانی ہماری کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت عمر جن کا تم نام لے رہے ہو، جو تمہارے امیر المومنین ہیں، ان قریب بیت المقدس کی کنجیاں اسے ملیں گی، اور ہماری کتاب میں لکھا ہے، لہٰذا ہم مانتے ہوئے تمہیں یہ کنجیاں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ وہ آئے گا تبھی دیں گے. چنانچہ خط لکھا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام نافع کے ساتھ تشریف لائے، اور حال یہ تھا کہ آپ دونوں ہی تھے، ایک ہی اونٹنی تھی، اور ایک دن حضرت نافع بیٹھتے تھے، غلام بیٹھتا تھا اونٹنی پر، اور ایک دن حضرت عمر بیٹھتے. اس شخصیت کا سفر ہو رہا ہے جس نے بیت المقدس فتح کرنا ہے، وہاں جا کر کنجیاں لینی ہیں. اور انصاف بھی یہ ہے کہ ایک دن
اپنے غلام سپر پاور کا یہ مذہبی گڑھ تھا، اللہ اور اس وقت ان کو یہ ان کے ہاتھ میں یہ چابیاں ملنی تھی. اور عاجزی کا عالم کیا ہے کہ ایک دن خود مہار پکڑتے ہیں غلام سوار ہوتا ہے، اور ایک دن خود بیٹھتے ہیں تو غلام چلاتا ہے. مساوات اور عدل کا درس اگر اسے نہیں کہیں گے تو کسے کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ پھر بیت المقدس ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے، آزادی اسے عطا فرمائے. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. واقعات تو اتنے ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ غیب بتانے والے آقا نے ہزاروں خبریں دیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی پاک علیہ السلام نے کفار قریش کے بارے میں بتا دیا کہ یہ فلاں یہاں مرے گا. ایک روایت کے مطابق اپنی لاٹھی سے میرے آقا علیہ السلام نے گویا نشان لگا کر بتایا کہ کون کہاں مرے گا. اس جگہ قریش کا فلاں سردار مارا جائے گا، اس جگہ فلاں مارا جائے گا. صحابہ کرام کا بیان ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ہر سردار قریش کے قتل ہونے کے لیے آپ نے جو جو جگہ مقرر فرمائی تھی اسی جگہ اس کافر کی لاش خاک و خون میں لتھڑی ہوئی پائی گئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ کیا ہے؟ کل مرنا یہ الگ خبر ہے، موت کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے کوئی؟ کل یہ مریں گے بھی، اور ان کی لاشیں کہاں پڑی ہوں گی؟ میرے آقا یہ بھی بتاتے، اور دوسرے دن صحابہ دیکھتے تو روایتوں کے الفاظ ہیں بال برابر بھی جگہ میں فرق نہیں ہے. وہ نقشہ بھی کیا تھا وہ میرے حضور جانتے ہیں. بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات ہو رہی وفات کی. کہتے ہیں نا موت کا علم تو خدا کو ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کی خبر بھی پہلے دی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی پہلے خبر دی، ان کی بھی خبر دی، اور پھر سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خبر دی کہ میرے بعد جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے وہ مجھے ملے گی میری ازواج میں سے. تو ان سب نے ہاتھوں کا مقابلہ کیا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہاں یہ دونوں واقعات، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی اور بی بی زینب والا بھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب آخری وقت تھا حیات طیبہ کا، کچھ کان میں کہا تو وہ رونے لگ گئیں، پھر کچھ فرمایا تو مسکرانے لگ گئی. حالانکہ یہ میرے میٹھے اسلام بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھیں غیب بتانے والی خبریں جو ہیں یہ سیاہ ستہ کی مشہور کتابوں میں. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس طرح خاتون جنت سے کہا کہ بتاؤ تو صحیح پیارے آقا نے کیا کہا تھا جو تم رونے لگ گئیں، پھر فرمایا تو تم ہنسنے لگ گئیں. کہا نہیں بتاؤں گی، میرے آقا کا راز ہے. انہیں غمگین نہیں کرنا چاہتی. پھر کچھ عرصے کے بعد جب پیارے آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اب تو وہ بات بتا دو. تو فرماتی بات یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ عرصے بعد دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا. کہتی جب میں نے یہ سنا کہ بابا جان چلے جائیں گے تو رونے لگ گئی. پیارے آقا علیہ السلام نے پھر قریب بلا کر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میرے گھر والوں میں سے میری وفات کے بعد تم مجھے سب سے پہلے ملو گی. تو کہتی اس بات پر میں ہنس پڑی کہ جو جدائی کا زمانہ ہے وہ بڑا تھوڑا ہے. اور جو پھر آپ نے بات کی کہ بی بی فاطمہ کا ہنسنا، دیکھیں موت کی خبر ہے مگر آقا سے ملنا ہے تو وہ خوشی ہے. اور پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ بی بی زینب، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب بتایا کہ مطلب اشارہ یہ دیا تھا کہ میرے بعد میری ازواج میں وہ پہلے مجھے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو ازواج مطہرات باقاعدہ اپنے ہاتھ ناپنا شروع ہو گئیں کہ کس کے ہاتھ لمبے جو نبی پاک کے پاس پہنچ جائیں گی. اور پھر وہ ہاتھ لمبے کرنے کی جو مثال تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اچھا، اب وہ حضرت زینب کے علاوہ کسی کے جو ہے نا وہ ہاتھ لمبے تھے، تو لیکن حضرت سیدنا زینب کی وفات جب ہوئی تو اب ان کو پتا چلا کہ ہاتھ لمبے سے مراد وہ محاورہ تھا کہ جو سخاوت زیادہ کرتی ہیں. سیدتنا زینب سخی تھی، بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتی تھی، تو اس سے مراد یہ تھا. اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیتے نا، ان کو یقین اتنا پختہ ہو جاتا تھا. جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو فرما دیا کہ تم آخری عمر میں میری امت کے حاکم بنو گے، اس وقت تم نیکوں کی صحبت میں رہنا، بدوں سے دور رہنا. تو اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی جانی ہے. اور پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور حدیث سے پاک فرمایا کہ یہ میرا بیٹا امت کا سردار ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو مسلمانوں کے گروہوں میں ملاقات کروائے گا، صلح کروائے گا. تو وہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پوری ہوئی. یعنی یقین کامل ہوتا، بس آقا نے کہہ دیا ہے وہ ہو، اور کیوں نہ ہو. دیکھیں نا کچھ باتیں تو وہ تھی جو قیامت سے پہلے ہونی تھی. میرے آقا کل کی خبر دیتے وہ کل ہو جاتی، کچھ عرصے بعد کی خبر دیتے وہ ہو جاتی. سامنے چیزیں ہو رہی تھی
تو 100% جو ہے وہ یقین تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کسی کی اونٹنی گم گئی, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح سے شام تک ڈھونڈتے رہے, پھر حاضر بارگاہ ہوئے, یاد آیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا فلاں جھاڑی کے پیچھے چلے جاؤ, وہاں پر مل گئی. بالکل اسی طرح کے روز کے واقعات تھے کہ وہ آنکھوں سے نظارے دیکھ رہے تھے تو یقین کیوں نہ ہوتا. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں غیب کی خبریں اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا. میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ فرمایا, تو ان کے رخصت کرتے وقت آپ نے ان سے فرمایا, اے معاذ اب اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے, جب تم واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. حجۃ الوداع کے اس عظیم خطبے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح کا اعلان فرمایا تھا کہ شاید آئندہ سال تم لوگ مجھ کو نہ پاؤ گے. پہلے سے خبریں دیتے. بہرحال غیب بتانے والے آقا کی کون کون سی ہم بات کریں. اعلیٰ حضرت نے بات کہتے نا بات ہی مکا دی, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, تم سے نگاہ ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے, خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے, دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے, دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب جو ہے نا وہ یعنی قیامت تک کا ہے. اس پر ایک دلیل جس کو سب مانتے ہیں اور اس پر کتابیں آج بھی لکھی جا رہی ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے شروع میں ایک مجدد پیدا فرمایا. واہ 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 واہ. اچھا اب یہ مجدد جو ہے نا اس کے آنے کی حدیث جو ہے یہ موجود ہے, اس کو سب حدیث سے صحیح مانتے ہیں. حاکم نے اس کو روایت کیا ہے فل امثل بالامثل کے لفظ کے ساتھ, فل خیر بالخیر کے ساتھ, یعنی وہ آتے رہیں گے. اور اس کا مشاہدہ آج بھی ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو خبر دی تھی اس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے. آج بھی ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے, اور کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ وہ خبر ہے جو ابھی کنٹینیوس ہے. خود خدا ہی غیب الغیب ہے. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تو مانا نا. کس نے بتایا ہمیں؟ کسی نے کیا خوب کہا نا, خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. کہ جانتے تھے صحابہ, حضور جانتے ہیں, حضور دیکھ کر بھی آئے ہیں, حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, غیب بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں. کالز کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا موضوع ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند ایکسیپشنل اسپیشلٹیز, وہ خصائص, وہ خصوصیات جو فقط کونین میں ہمارے آقا ہی کو عطا کی گئی. آئیے سنتے ہیں آپ کی کچھ کالز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم ابتاری, میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح چمکتا دمکتا ہوا ماشاءاللہ شروع ہوا ہے. بڑا خوبصورت سلسلہ, ہم بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ آج کا آپ کا موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمائے, بھی ہم بھی سورہ حجرات کی جو آیتیں آپ نے بتائیں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ سکیں. اور عبدالحبیب بھائی برائے مدینہ ایک نعت سنوا دیجئے, سر پہ کھڑا غلام بڑی دیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو اسی طرح شاد و آباد رکھے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے, اور امیر اہل سنت کی علم میں, عمر میں, عمل میں خوب خوب برکت وسعت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مدینہ پاک میں بیٹھ کر, مدینہ پاک کے صحن میں بیٹھ کر سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کے صدقے ہمیں بھی ایسی ساز و نصیب ہو کہ ہم وہاں پر سامنے بیٹھ کے آپ کے سلسلہ سنیں.
واہ بھائی واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر آپ کی بڑی پیاری دعاؤں کا انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المتین خان اٹلی سے بول رہا ہوں جی. آپ کا پروگرام رابطے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. آپ سے ہم سب گھر والوں کے لیے دعا کی دعا کرتا ہوں. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد حسنین اختاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے راتیں بھی مدینے کی باتیں مدینے کی بہت اچھا لگتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے یاری نام سنا دیجیے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے آپ کی. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اویس اتاری باب المدینہ کراچی سے. حاجی صاحب آپ کا یہ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اور جس سلسلے میں آپ ہوتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل وہ سلسلہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر و عافیت عطا فرمائے. میری اس سلسلے میں فرمائش ہے کہ اسد بھائی سے کہ وہ یہ کلام سنا دے. اب بلا لیجئے مدینہ یہ اللہ کلام سنا دیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میسج پر سوال بھی آیا حضور آپ جواب دیجئے. کیا آپ اس کو تلاش بھی کر لیجئے. آپ نے ابھی بتایا کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد میری ازواج میں سب سے پہلے جو میرے پاس آئیں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو ہماری امی حضور جو ازواج مطہرات ہیں امہات المومنین اس میں 2 زینب تھیں. تو وہ کون سی والی امی حضور ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایران کے شہر چکن سے میاں محمد عمران عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ ہر سلسلہ ہم 3 دوست بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا رابطے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. ہمیں یہ نعت سنا دیجیے. میرے آقا ہے جھومو سب سے کرتا ہے جھومو. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک اور آخری کال دے دیں پھر میسیجز اور پھر نعت خواں کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زیتون اتاری ہے. میں یوکے سے بات کر رہا ہوں. مجھے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں. خاکیں مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. سبحان اللہ. چلیں اب نعت خواں اسلامی بھائیوں کی طرف چلتے ہیں. فرمائشیں تو بہت ساری آئی ہیں. ایک فرمائش یہاں بھی ہے. حاجی صاحب پلیز آج میری ایک فرمائش پوری فرما دیں. یہ کلام سنا دے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. بہت پیاری نعت ہے بہت پیارا کلام ہے. اگر یہ بھی اگر آپ کی فرمائش میں شامل کر لیں. اب بلا لیجئے نا مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ اب بلا لیجئے نا مدینہ. مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرت دل کی ساری نکالو. مجھ کو آقا مدینے بلا لو حسرت دل کی ساری نکالو. غوث اعظم کا صدقہ نبھالو غوث اعظم کا صدقہ نبھالو. اب تو کہے تو مجھے چل مدینہ مدینہ آقا المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ. کاش اس شان سے حاضری گو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی گو. کاش اس شان سے حاضری گو مجھ پہ دیوانگی چھا گئی گو. جب نظر میں غصون مدینہ سامنے ہو میرے آقا آقا یا نبی المدد
المدد تاجدار مدینہ، المدد تاجدار مدینہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح اے یار، آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، واللہ کے دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، بولو نور کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. مبارک ہو وہ شب پردے سے باہر آنے والا، مبارک ہو وہ شب پردے سے باہر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. ہوتی رہے مدینہ، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. یہ آرزو ہے دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد، یہ آرزو ہے دل کی، یہ آرزو ہے دل کی ہوتا، وہ سبز گنبد. اور میں غبار بن کر، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا. خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. سلسلہ جاری ہے
غیب بتانے والے آقا کے خصائص سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ایکسیپشنل اسپیشلٹیز جو تھیں، جو فقط کونین میں اگر کسی کو عطا ہوئیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئیں. جی حضور کچھ خصائص ایسا کریں گے. آج آصف بھائی سے بھی کچھ خصائص سنیں گے، اسد بھائی سے بھی کچھ سنیں گے، مہروز بھائی سے بھی سنیں گے. جی پہلے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تو ہر وصف ہی ممتاز ہے، لیکن کوئی خصائص کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے فرمایا کہ خصائص وہ کہ جو کسی دوسرے کو نہیں ملے. تو ان باتوں میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء ہیں. واہ واہ واہ. یعنی سب سے پہلے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کی منزلوں میں سے گزر رہے تھے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر اور خاتم بھی ہیں. کہ اگرچہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمانے کے اعتبار سے تو سب سے پہلے آپ ہیں، لیکن بعثت کے اعتبار سے آپ سب سے آخر ہیں، اور آپ خاتم بھی ہیں کہ آپ پہ نبوت ختم ہو گئی. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق کو آپ کے لیے پیدا کیا گیا. واہ 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 واہ. تو یہ بھی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روایات میں مضمون ملتا ہے کہ محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات پیدا نہ کرتا. پھر تو آپ کو میں روکوں گا، پھر تو ایک شعر بہت ضروری ہے سننا. کیا خوبصورت شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کمال کیا مولانا حسن رضا خان صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی سرکار بنایا. ایسا تجھے خالق نے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. بھی شعر کہتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ عرش اور جنت کی پیشانی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے. اور کیوں نہ لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش و فرش پہ حکومت ہے، اور آپ کی وہ حکومت ہے کہ زمین پہ بھی آپ کے وزراء ہیں اور آسمانوں میں بھی آپ کے وزراء ہیں، جیسا کہ روایتوں میں آیا. اسی طریقے سے آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی گئی، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیت مبارکہ ہے کہ میرے بعد وہ رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ جو پچھلے سلسلوں میں ہم نے بیان بھی کیا تھا کہ وہ شق صدر، تو وہ بھی یہ بھی کسی اور نبی کے ساتھ نہیں، آپ کا خاصہ ہے، اس میں آپ ہی واحد ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اور پھر وہ براق کی سواری جو ہے یہ بھی آپ کا خاصہ ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب مبین دی گئی اس وہ تبدیلی اور تحریف سے محفوظ کر دینا یہ بھی آپ کا خاصہ ہے. اور کتابیں تبدیل تو یہ تو بالکل ظاہر ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اب شروع سے اب تک ایسا صبح قیامت تک یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ دیگر جو سابقہ کتابیں تھیں ان میں تبدیلی بھی ہو گئی، تحریف بھی ہو گئی، لیکن قرآن کریم
ویسا کا ویسا ہی اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی۔ اب یہ مطلب خاصہ ایسا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ اس کو خاصے میں شمار کیا، خصائص میں شمار، قرآن کو الگ، جی قرآن سے جدا ہے لیکن مگر آیت الکرسی کو الگ لکھا، الگ سے جدا کیا گیا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی آپ۔ اسی طریقے سے ایک خاصہ آپ کا یہ کہ آپ کو خزائن کی کنجیاں عطا کی، اپنے خزانوں کی چابیاں میرے رب نے عطا کی، پھر تو وہی شعر سبحان اللہ۔ جی جی، کہ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، خزانوں کی خدا نے آقا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکو مختار بنایا، محبوب کیا مالکو مختار بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 12ویں خصوصیت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بنایا۔ واہ واہ واہ، یہ بڑا پیارا خاصہ ہے۔ اگر ہم غور کریں 40 احادیث یاد کرنے کی بھی وہ ترغیب آئی ہے جی، تو آپ کو تو ایسا جوامع الکلم بنایا گیا کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی احادیث سے بات 2-2 3-3 الفاظ پر مشتمل ہے، جیسے کہ 2-3 احادیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اسی طرح الدین نصیحہ، المرء ما من احب، حسن السوال نصف العلم۔ اب یہ 4 احادیث میں نے اس وقت کوٹ کی، لیکن ایسی سینکڑوں احادیث کریمہ مل جائیں گی جو اپنی سخامت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، لیکن اگر اسے کھولتے جائیں تو اس کی کتاب کی کتابیں لکھی جائیں اس کی شرح کے اندر، اور کتنے بیانات مبلغین ایک ایک حدیث پر تیار کر سکتے ہیں۔ امام اہل سنت جبھی تو لکھتے ہیں کہ یوں تو بہت سارے لوگوں کو رب نے زبان دی ہے مگر میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سغار کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے وہ سغار کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا آصف بھائی کچھ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خصائص بیان کریں۔ ہم آئیے سنتے ہیں، اتنے سارے خصائص ہیں، اسپیشلٹیز تو چند ہوتی ہیں، لیکن نبی پاک کے خصائص بھی اتنے ہیں کہ کئی سلسلے لگتا ہے میں اس پہ کرنے پڑ جائیں، چند ہی بیان کر پائیں گے۔ جی کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، کہ آقا علیہ السلام کو جو بھی نعمت دی گئی وہ کثرت کے ساتھ ہی دی گئی، یعنی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہی دی گئی، تو خصائص بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو ناز مقدر پہ مجھے اپنے کے ہوں، کیوں نہ ہو ناز مقدر پہ مجھے اپنے کے ہوں، سگ تیرا
بندہ تیرا مانگنے والا تھا. کیا بات ہے. میں آپ کا ہوں آقا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. بڑے بڑے انبیاء نے یہ دعا کی کہ آقا کی امت سے ہو جائے. اسی طرح کا مطلب اعلیٰ حضرت کا بھی تخیل ہے نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں. اس کا ذرا دیکھیے، اس گلی، کون سی گلی؟ کس گلی کا؟ کیسی گلی؟ مانگتے تاجدار، جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور یہ آج بھی، یعنی یہ تو وہ بات ہے نا کہ تخیل والی بات نہیں. آپ مدینہ منورہ، پھر دعا دیتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. مدینہ پاک جا کر یہ نظارے عام ہیں کہ وزیر اعظم تو صدر تو پتہ نہیں کدھر کا گورنر تو کدھر کا افسر، جو اپنے دفتر میں جائے، اپنے ملک میں جائے تو شاید ہزاروں لوگ ہاتھ باندھ کے اس کے آگے پیچھے گھومیں، مگر دربار رسالت میں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا. منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس آقا کے خصائص بیان ہو رہے ہیں. جی آصف بھائی. جی جواب سوال ہوا تھا. جی ہاں وہ سوال دے جواب. جی جی اصل میں وہ سوال انہوں نے بڑا ٹرکی سا کیا تھا. اصل میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 4 ہجری میں وفات پا گئی تھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہی. ٹھیک ہے. اور حضرت زینب بنت جحش یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد 20 ہجری میں وفات پایا. انہوں نے سب سے پہلے یہ وفات ہوا. حضرت زینب بنت جحش جو جحش تھی وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ محترمہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جنہوں نے انتقال فرمایا اور نبی پاک کے ساتھ جا کر ملی. جی حضور. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات پر مجھے اعلیٰ حضرت کا بالکل اب تو شعر طرز میں سنانا پڑے گا. لیکن اس طرف روزے کا نوری سے سوئے تو منبر کی بہار. اس طرف روزے کا نوری سے سوئے تو منبر کی بہار. بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ ہوا. بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ ہوا. اس خصوصیت پر غور کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ میرے روضے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. وہ جنت کا ٹکڑا فرما دیں. آج دنیا میں بھی جا کر گویا آپ جنت وزٹ کر سکتے ہیں. شاعر لکھتا ہے نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. آج بھی مدینہ منورہ میں جو جائے وہ گویا جنت کی اس کیاری کا دیدار کر سکتا ہے. سبحان اللہ. بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ. جنت میں آ کے نار جو ایک بار جنت میں چلا گیا اب وہ نار میں نہیں جائے. اس میں آ گئے ریاض الجنہ میں. تو تخیل ہے کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہنچ جاؤ تو نجات کی خوشخبری مل جاتی ہے. اللہ اللہ. اب مدینے پہنچنے کو کیوں نہ تڑپیں، کیوں نہ گناہگار چاہے کہ مدینے پہنچ جاؤں، جنت کے ٹکڑے میں داخل ہو جاؤں اور پھر انشاءاللہ جنت کی ابدی نعمتیں میرا مقدر بن جائیں. جی حضور. کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں آج کچھ نہیں بھینی پیاری پیاری. یہ ہے وہ عشق. ایسا لگتا ہے امام اہل سنت نے پھول سونگے ہوں گے، ان پھولوں میں بھی مہک بڑی اچھی لگی ہوگی، مگر ان پھولوں کی مہک سے بھی کہتے ہیں کیا مدینے سے جو ہوا ہے وہ کیا مدینے کی فضاؤں سے آئی ہے، کیونکہ آج پھولوں میں کچھ نئی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، بھینی بھینی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آصف بھائی اشعار تو آپ سنا رہے لیکن آج ہم نے آپ سے خصائص بھی سننے ہیں. جی. ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز السلام علیکہ ایہا النبی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں. واہ 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 واہ.
اگر کسی نمازی کو بحالت نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکاریں تو وہ نماز چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے، اور ایسا کرنے سے اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی۔ واہ واہ واہ، نماز چھوڑ کر چلا جائے نبی پاک کے پکارنے پر، پھر نماز میں واپس آ جائے، لیکن نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اصول بندگی استاج ور کی ہے، کیا بات ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنا دیا ہے، آپ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، محبوب کیا، مالک و مختار بنایا، کئی احادیث ہیں، کسی کی سزا معاف کر دی۔ ابھی آپ نے سراقہ، حضرت سراقہ کے بارے میں سنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کنگن کا تحفہ عطا فرمایا، بعد میں حضرت عمر نے اس وصیت کو پورا فرمایا۔ کتنی پیاری بات کی ہمارے آصف بھائی نے کہ جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں، جو چاہے حرام فرما دیں، وہ اتھارٹی نبی پاک کو عطا ہوئی، کسی کو عطا نہیں ہوئی، ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ قبر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں منکر نکیر سوال کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ کسی اور کو شفاعت کبریٰ کا یہ اعزاز نہ ملا۔ میرے آقا سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے آقا کھٹکھٹائیں گے۔ اعلیٰ حضرت یہ پورے جو محشر کا نقشہ ہے نا، بڑے پیارے انداز میں کھینچتے ہیں۔ سچی بات سکھاتے یہ، سیدھی راہ چلاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ۔ پھر محشر کے دن ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ۔ پھر پل صراط ہوگا نا، فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ۔ کس کس مقام پر ہمارے آقا کام آتے۔ محشر کے دن ماں بھول جائے گی، باپ جواب نہ دے گا، مگر ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے۔ عزیز بچے کو ماں جسے ترے تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جسے ترے تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ شفاعت کے حوالے سے وہ شعر بھی سنائے نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ واہ واہ واہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، واللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی۔ مزید خصائص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ایک بہت پیارا جو آپ خصوصیت ہے، قیامت کے دن کے حوالے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام آخری جو مومنین ہوں گے وہ اس جھنڈے تلے ہوں گے۔ اسی طرح
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پہلی شخصیت ہوں گے کہ جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امتیوں کو، خوش نصیبوں کو حوض کوثر سے بھر بھر کے جام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح قیامت کے دن یہ ہر شخص کا نسب اور تعلق یہ منقطع ہو جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہے کہ جن کا نسب یہ منقطع نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ نہیں اترے، یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اور جیسے ہم نے شروع میں سنی بڑی پیاری سورۃ الحجرات میں جیسے بیان فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے بولنے کے بارے میں فرمایا گیا، اس کے بلند آواز بولنے والے کے اعمال صالحہ برباد کی جاتے ہیں، یہ بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارنا یہ حرام قرار دیا گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور آخری جو معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ، یعنی کہ اس میں تمام انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کتنا پیارا، یعنی یہ تمام باتیں سننے کے بعد، یعنی وہ اسپیشلٹیز بیان ہوئی نا، یہ چند ہوئی ہیں، پوری کمپائل نہیں ہو سکی۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مرتبہ میرے آقا کا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری آقا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، غیب بتانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پر ہم نے مدنی پھول حاصل کیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس تذکرہ خیر کی برکت نصیب فرمائے، ہم سب کو جلدی جلدی با ادب، با ذوق، با شوق مدینہ منورہ کی مقبول حاضری عطا فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو سفر پر ہیں اور جو جا رہے ہیں، رب کریم ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔